बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बड़ी खबर, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब जो गुज़िश्ता शब पाकिस्तान पहुंचे थे, आज उन्होंने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया है और कल सुबह वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर मौजूद होंगे। कल सुबह उनकी हल्फ बर्दारी होगी, वो पाकिस्तान के एक मरतबा फिर वज़ीर ख़जाना होंगे। आज उनकी जो सेनेट में बतौर रुकन जो हल्फ बर्दारी का मामला था, उस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई हुई, शोर शराबा हुआ, मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशियाँ की गई। कहा गया कि ये इश्तिहारी थे, ये भी कहा गया कि एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के गए थे और उसी तरीके से उन्हें एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में ला कर बिठा दिया गया। उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद की गई। शौकत तरीन साहब ने यहाँ तक कहा कि जो पाकिस्तान की मईशत माजी में ख़राब हुई थी, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार इसहाक़ डार साहब थे, जिन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से रोके रखा। उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तबाह हुई। दूसरी तरफ इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि मेरे ओहदे का हल्फ उठाने से कबल ही जो असरात हैं वो नजर आने लग गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान डॉलर लगभग 9 से 10 रुपए नीचे आया है, जिससे इसहाक़ डार साहब का कहना है कि 1350 अरब रुपए के जो कर्जे हैं उसमें कमी वाक़ई हुई है। वो दावा कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से माजी में उन्होंने मुल्क की जो माशी पॉलिसी थी उसको दुरुस्त सिमत में चलाया था और जो सूरत हाल थी उसको बेहतर किया था, वो कहते हैं कि वो अपने उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे और उसके नताइज जो है वो अगले चंद दिनों में नजर आ जाएंगे। महंगाई के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि काफी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। साथ साथ दूसरा अहम मामला वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर दो टोक अंदाज में कहा है कि जो इंतखाबात हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे और उस सिलसिले में कोई और तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर नहीं है, वक्त पर इंतखाबात में होना है। साथ साथ जो ऑडियो लीक्स का मामला है, वज़ीर आज़म हाउस से जो ऑडियो जो थी जो रिलीज हो रही हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। कहा कि तहकीकात हो रही हैं, ये बहुत बड़ा मामला है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी रिस्क है। अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे लोग हैं वो किस तरीके से बैठकर अपनी गुफ्तगू को महफूज समझेंगे, कैसे बात हो सकेगी, ये बहुत सारी बातें थी जो शहबाज शरीफ साहब ने की। और साथ साथ जो अपने जो बैरूनी दौरा था जिसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब किया और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की, उन्होंने कहा कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ना सिर्फ ये कि वो सुना गया है, बल्कि उसके हवाले से पाकिस्तान को दुनिया भर से जो ताउन है वो मिल रहा है। मरियम नवाज साहिबा का जो पासपोर्ट वाला मामला था, जो दरख्वास्त दी थी, आज उसमें एक और अहम मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि नैब की जानिब से कहा गया है कि उन्हें मरियम नवाज साहिबा के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मरियम साहिबा का ये मामला भी वाइंड अप होने जा रहा है और मरियम साहिबा के पासपोर्ट की वापस उनकी हवालगी का मतलब यह है कि वो ऐन मुमकिन है कि वो बैरून मुल्क जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और अपने वालिद मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें, जिनके बारे में आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो जल्द वापस होंगे। इसहाक़ डार की वापसी के हवाले से भी मरियम औरंगजेब साहिबा का बड़ा चुपता हुआ बयान फवाद चौधरी साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए आया। उनका इसहाक़ डार साहब की जो वापसी है वो एक जोरदार तमाचा है इमरान खान साहब के ऊपर और इसकी गूंज जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं आज तमाम मामला पे गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज मलिक साहब, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब ने, और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदा और तज्जियाकार मोहतरम जनाब हैदर वहीद साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली परवेज साहब, पहले तो ये जो ऑडियो लीक्स है इसके ऊपर अब बात हो रही है, जीआईटी भी बन गई है, कुछ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी, ये तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। ये बात नहीं है कि सिर्फ आपकी हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो या जिसने भी किया है, ये तो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, सिक्योरिटी ब्रीच और इसको क्या क्या नाम दिया जाए, ये जो सूरत हाल सामने आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया
دیکھیں یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دو پہلو ہیں، اور میرے خیال سے جو زیادہ سیریس ہمارے لیے کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کی سب سے جو سیکیور ترین جو آپ کی انسٹالیشنز ہیں، جو دفتر ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے ریاست کے معاملات کو ان کانفیڈنس ڈسکس کرتے ہیں، تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں، جہاں پہ ریاست کے باقی کے جو ادارے ہیں وہ آ کے کنسلٹیشن کرتے ہیں، برین سٹارم کرتے ہیں، وہاں پہ کس طرح سے یہ ہماری ڈیفیشنسی اور ورنریبلٹی سامنے آئی ہے، اس کی بالکل میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں کہ اس کی تھریڈ بیئر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جہاں پہ بھی یہ ذمہ داری اس کی آتی ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری یہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، ہمیں ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب آلریڈی جی آئی ٹی بنا چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر میرے خیال سے ہمیں اس کو کام کرنے دینا چاہیے، اور wherever this leads us ہمیں ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور جو کنٹینٹ کی بات ہے اگر آپ اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے میں کر لوں گا، بٹ میرے خیال سے وہ چھوٹا معاملہ ہے ایز اپوز ٹو یہ جو آپ کا فیلئر سیکورٹی بریچ کا جو نظر آتا ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، آپ کے سیکورٹی ایپریٹس کا، تو میرے خیال سے زیادہ دھیان اس کے اوپر ہونا چاہیے. جی آپ کی بات درست ہے. جو دوسرے پہلو جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جی لیک ہونا چیزیں، دوسرا جو کنٹینٹ والی بات ہے اس میں کہتے ہیں جی فیورز مانگی جا رہی ہیں، کانسپریسی ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اس حکومت کے ماتحت ہیں، ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے حافظ صاحب وہاں پہ کسی کو کوئی فیور ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. اگر آپ وہ آڈیو لیک جتنی بھی مارکیٹ میں پھر رہی ہیں اگر آپ ان کو ایک دفعہ پھر سنیں تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ آج سے پہلے تک جو پالیسی تھی اور آپ کی بھارت کے ساتھ اگر ٹریڈ اوپن تھی تو اس کے اندر جتنی بھی مشینری آ گئی ہے ٹھیک ہے، وہاں تک اس کے آگے کے معاملات آپ سب کے لیے یکساں رکھتے ہوئے آگے لے کے چلیں گے، کسی کو ایکسیپشن نہیں دے سکتے. تو میرا نہیں خیال وہاں پہ کوئی بہت زیادہ کوئی سنسنی اس خبر کے اندر ہے یا نہیں ہے. اور جو باقی یہ کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ چند لوگ بیٹھ کے اپنے آئیڈیاز تو ڈسکس کر سکتے ہیں، پر کس کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہونا ہے کس کا نہیں ہونا ہے یہ پرائمریلی اسپیکر کا پریروگیٹو ہے. اور جس طرح اسپیکر صاحب اس استعفوں کو معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی بھی سازش کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ استعفے دے کے اس نظام سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، وہ اپنے ممبران کو لے کے اسپیکر صاحب کے دفتر میں پیش ہو جائے اور وہاں پہ وہ یہ طے کر لیں کہ جی ہم نے اپنی فری ول کے اندر استعفے دیے تھے اور ہمیں آپ اس نظام سے علیحدہ کریں. کیونکہ وہ بھی نہیں کر رہے اور یہ اسپیکر صاحب اپنی پیس پہ اپنے مطابق اس چیز کو ریویو کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے فیصلے کو مقدم رکھنا چاہیے. وہ اس معاملے کو جس طرح بھی آگے لے کے چلے، ہمارا اس کے اوپر اوپینین ہو سکتی ہے بٹ اٹ از ناٹ اے بائنڈنگ اوپینین. ٹھیک بات ہے. اب حسان صاحب آپ نے علی پرویز صاحب کی بات سنی، میرا خیال ہے پہلا نقطہ آج شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ ان کی پرسنل آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی پی ایم ہاؤس میں جو لیک ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا جو علی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ جی کانٹینٹ کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے ذرا ہوا زیادہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی انڈیو فیور دی گئی ہو. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات سے تو میں مکمل طور پر متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے ملک کے اندر آڈیو لیکس ہوتی تھی، لوگوں کی ٹیلی فون کی کالیں ریلیز ہوتی تھی. اب جو مبینہ طور پہ یہ گفتگو ہے یہ تو 100 گھنٹے سے زائد کی پرائم منسٹر آفس کے اندر کی گفتگو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت سیریس بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر کا آفس محفوظ نہیں ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کی ڈسکشن ہوگی. یہ بات سے متفق ہوں کہ بہت ہی حساس نوعیت کے وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، بہت ہی سینسٹیو انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے ملک کے جو ٹاپ ایشلون ہے اگر اس کی چیزیں اس وقت ڈارک ویب، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے اسپیشلی آئی بی جس کا کام ہے سویلین جو ہماری جگہ ان کا یہ خیال کرنا، اس کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ جو اچھی بات ہے جے آئی ٹی بن رہی ہے، اس میں جو عناصر انوالو ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے، اس کو ڈباک کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ یہ کبھی بھی نہ ہو. کیونکہ پھر تو ریاست کیسے چلے گی اگر جو باتیں یہ ہو رہی ہیں آ جائیں گی. تو یہاں تک تو آڈیو لیک سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ باتیں بڑی خطرناک. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں جو مریم نواز کے دماغ کے حوالے سے ہوئی ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اس میں شہباز شریف نے یہ نہیں کہا کہ ان کو فیور دیں، کہ یہ تو بات ہے کہ مریم نواز اپنا پریشر ایگزرٹ کر رہی ہیں وہ فیور لینے کے لیے.
پہلی چیز. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے داماد کے پلانٹ کو منگوانے کے لیے حکومت چل رہی ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ کے حکومتی وزراء یہ کہتی ہیں کہ بھارت سے تجارت کھول دیں, چاہے ہم ان کی اوپینین سے متفق نہ ہوں, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا کوئی اکنامک اینگل ہے جس کی وجہ سے یہ بات کر رہی ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی کا موقف تو بڑا واضح تھا اس کے اوپر کہ جب تک یہ کشمیر والا ایشو ریزالو ہم تجارت نہیں کھول. لیکن انہوں نے کاؤنٹر اوپینین دی, مفتاح دی. اب اس کے پیچھے تو قوم کو اب پتا چلا ہے کہ وجہ کیا تھی. وجہ تو یہ تھی کہ ان کا پلانٹ آدھا پھنسا ہوا تھا اور اس پلانٹ کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے. اچھا دوسری بات اس سے بھی زیادہ سیریس جو ہے وہ استعفوں کا معاملہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمشنر کو ہدایت کرتے ہیں, اور چونکہ یہ آڈیو پرانی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان ہدایات پر عمل بجا لائے ہیں, تو اس سے یہ بات کھل کے سامنے نہیں آ گئی کہ یہ تو بیسیکلی الیکشن کمیشن ایک حکومتی ادارہ تو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کے ایک ونگ کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پچھلے 4 مہینے جو اکنامک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اسحاق ڈار صاحب کی بات تو چلو بعد میں کرتے ہیں, لیکن جس شخص کو آپ نے وزیر خزانہ لگایا, آپ کی پارٹی کے اپنے ویوز اس کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. یہ بات بھی ریکارڈ کے سامنے آ گئی اور آپ 4 مہینے ان کو کہہ رہے ہیں. ہماری اوپینین جو بھی ہوئی تو پارٹی کی لیڈرشپ کی اپنی اوپینین ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 مہینے ایک ایکسپیریمنٹ چلتا رہا, اور ملک میں اندر جو حال ہے یا تو وہ ایکسپیریمنٹ اچھا رہا, جو ملک کے اندر اس وقت حال ہے, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی طرح ایک ویڈیو میں آڈیو میں سگریٹ انڈسٹری کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو یہ سیمپل آئے ہیں, ابھی تو وہ جو ہے 100 گھنٹے سے زائد کی آڈیوز موجود ہیں, اور پتہ یہ چلا ہے کہ شاید کچھ حکومتی حلقے کوشش کریں کہ وہ خرید بھی جائیں تاکہ یہ راز سامنے نہ آئے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حساس نوعیت کی باتیں بھی ہوں سیکورٹی کے حوالے سے, جو بالکل شاید آنی بھی نہیں چاہیے سامنے. لیکن یہ تو نہ صرف نیشنلی گلوبلی ملک کا مذاق بن رہا ہے, اس میں تو بڑی سیریس چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک بات. حیدر صاحب, ہم نے ایک اور پروگرام میں بھی جس وقت پہلے شوکت ترین صاحب والی آڈیو آئی تھی اس وقت آپ سے بات ہوئی تھی, اب یہ ایک اور آڈیو آئی ہے اس کا لیگل اسپیکٹ اور یہ جتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے, اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں تو قانوناً جرم ہے بے شک, یہ تو بہت سنگین جرم ہے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو اگر بگ کوئی کر رہا ہے یا اگر کسی بھی طرح سے فون ہیکنگ بھی یہاں کی گئی ہے تو یہ تو سیریس سے مطلب اٹس اے کرائم. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اٹس اے کرائم, کیونکہ جو اس سے نقصان ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی ساکھ کو ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہے, اور آگے ان سبسٹنس کیا چیزیں نکلتی ہیں. لیٹ سے اگر کوئی اتنی خطرناک چیز نہ بھی نکلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو انٹیگریٹی اور سیکیورٹی اور سینکٹیٹی ہے اس کو بہت بڑا یہ دھچکا لگا ہے میرے خیال سے. تو یہ تو بالکل بھی اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا, اور قطع نظر اس بات سے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے, اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بہت زیادہ سنگین ایک جو ہے وہ میرے خیال سے تو اس کو غداری کے زمرے میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو بہت ہی خطرناک سائبر کرائم ہے یہ, اور اس کی تہ تک اگر نہیں پہنچا گیا تو یہ آئندہ بھی ہوگا, اس سے بدترین طریقے سے ہوگا. اور ان سارے معاملات کو روکنے کے حوالے سے اگر سب نے مل جل کے جو ہے پولیٹیکل اپنا کولیٹرل بھی ساتھ جوڑ کے نہیں کام کیا تو آج نون لیگ اگر نشانے پہ ہے تو کل پی ٹی آئی ضرور ہوگی, اور ادارے بھی ہوں گے, اور یہ اس میں ادارے جو ہیں وہ بھی ان کا بھی نام آئے گا. تو میرے خیال سے یہ سب کا ایک سٹیک ہے اس میں, اور اس طرح سے یہ بینیفٹ آپ یقین کریں کسی کا بھی نہیں ہوگا. عارضی طور پہ ضرور بینیفٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہی چیز ہے جو بار بار پھر سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو ہانٹ کرے گی. اور یہ تو معاملہ ہی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ بات. اب علی پرویز صاحب جو کانٹینٹ والی بات آپ کا پوائنٹ آف ویو, اور حسان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سے ایسی چیزیں نکلی ہیں جس طرف انہوں نے کہا جی فیور والی, وہ فیور مانگ رہی ہیں, اپنے وزیر خزانہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور پھر اسی طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈر انفلوئنس ہے. حافظ صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ یہاں پہ پیش کر دوں کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے نا,
इसका कोई यहाँ पे चैंपियन बनने की किसी को जरूरत नहीं है। ये एक रियासत का एक इंटरेस्ट है जिसको जो भी हुकूमतें वक्त आती है वो उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। और मैं अपने भाई से ये गुजारिश करूंगा, यहाँ पे लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल मत उठाएं। यहाँ पे कौन यहाँ पे रियासत के मफादात को कितनी अच्छी तरह आगे लेके चलता रहा और किसको जब एक आईनी तरीके के साथ निकाला गया तो कौन वो बगावत करवाता रहा, किसकी जगह से वो फोन इस्तेमाल हुआ, और शौकत तरीन की जो कॉल है जिसके ऊपर वो यहाँ पे इंजीनियर डिफॉल्ट इंजीनियर करने की कोशिश कर रहा था, ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। तो मैं उसके बावजूद इनको कहूंगा काइंडली इन मामलात के अंदर हुबुल वतनी लोगों की ना चैलेंज करें। अब आ जाए जो इन्होंने बात की कि मरियम नवाज साहिबा ने प्रेशर एग्जर्ट किया। पहली बात तो ये कि वहां पे कहां पे प्रेशर एग्जर्ट किया। अगर उन्होंने कहा कि जी इमरान साहब की हुकूमत के तहत जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक आधा प्लांट आ चुका हुआ है इंडिया से और अब बाकी का प्लांट मंगवाने के अंदर आप फैसिलिटेट करें, और आगे से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बताया कि जी वहां पे ट्रेड का एम्बार्गो है और हम उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो इसमें कहां पे उन्होंने प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश की अगर उन्होंने उसके ऊपर पूछा। और दूसरी बात ये कि जब ट्रेड बैन लगा था तो उस वक्त यूनानिमस डिसीजन था, तो उसको भी किसी को चैंपियन करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात ये कि मुझे आप ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा का जो दूसरा मामला जो मैपको वाला भी इन्होंने उठाया कि जी वो डिस्को की एक ग्रिड बनाने की बात हो रही है, उसके ऊपर भी कोर्ट की डायरेक्शन वहां पे मौजूद है, तो कहां पे किसको फेवर मिला? मैं तो इनसे बार बार इस चीज के ऊपर पूछ रहा हूं। और जो आप कह रही हैं कि इन्होंने ट्रेड को बहाल करने की कोशिश की और हमें उसको सस्पिशियसली देखना चाहिए कि जी असल में जो सलाब आया था और मिफ्ता साहब ने टीवी पे आके कहा कि सब्जियां और कॉटन हमें इंडिया से मंगवाने दो क्योंकि वो हमारे बिल्कुल साथ एक मुल्क है, तो उसको भी हम इसलिए सस्पिशियसली देखें क्योंकि उनका एक प्लांट आना था। खुदा के लिए ये आफत के ऊपर भी अब हम सियासत करने के ऊपर आ गए। क्या हम इस चीज के ऊपर मुकाबला नहीं डॉक्टर हाफिज साहब कर सकते कि हमने किस तरह से सलाब ज़दगान की खिदमत ज्यादा करनी है, हमने किस तरह से उनकी बहाली के अंदर अपना किरदार अदा करना है? क्या हमने अब सियासत इसी तरह इल्जाम तराशी की बिना के ऊपर ही करनी है? तो खुदा के लिए सर ये एक रीजनेबल आदमी है, इनको कहें जो मेरिट्स ऑफ द मैटर है उसके ऊपर फोकस करें। आफत के ऊपर अगर ये समझते हैं लोगों को सब्जियां सस्ती मुहैया करना या कॉटन की अगर आपकी क्रॉप तबाह हो गई है उसके लिए इंडिया से नहीं फैसिलिटेट करना चाहिए तो ये आके बात करें। मैं तो इनको गद्दार और बागी और कुछ इस किस्म के अलकाबाद नहीं दे रहा ना। अब आ जाए जो इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी की बात की। देखिए गुजारिश ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी के ऊपर मेरी क्या राय है, मरियम साहिबा की क्या राय है, हसाम खावर साहब की क्या राय है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। गुजारिश जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि जब ये हुकूमत को बदला गया था उस वक्त ये हुकूमत ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी खड़ी हुई थी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े महाराना अंदाज के अंदर मुश्किल फैसले लेते हुए पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। और उसके लिए जो सारे के सारे फैसले लिए गए वो अकेले मिफ्ता इस्माइल के तो नहीं थे ना, उसके पीछे तो सारी कैबिनेट की इंडोर्समेंट मौजूद थी, उसके पीछे तो वजीर आजम की इंडोर्समेंट मौजूद थी। और वो आज तक अगर डिफॉल्ट से उन्होंने पाकिस्तान को बचा के इस स्टेज तक लेके आए कि पाकिस्तान अपना गियर चेंज करने को जा रहा था और उसके बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत और आजमाइश आ गई और हमारे सामने एक नया चैलेंज आ गया, तो इसके लिए आप उसको कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं कर लें, पर मुझे तो मालूम नहीं था कि ये आफत आनी है और आजमाइश आनी है। हसाम खावर साहब को पता होगा, ये उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो मैं गुजारिश फिर भी ये करूंगा कि लोगों की इंटेंशंस, लोगों की कारकर्दगी, लोगों की कोशिशों को इस तरह से बिलिटल मत करें। हर बंदा जो यहाँ पे पार्लियामान के अंदर बैठा है किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुल्क की खिदमत करने की कोशिश कर रहा है, उसको पॉजिटिव लाइट में देखें और उसकी हेल्प करने की कोशिश करें जिन मुश्किल हालात में आप उनको छोड़ के गए। ठीक है अरीब भाई, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और फिर ऑडियो लीक के हवाले से जो पीटीआई की से रिलेटेड ऑडियो चीजें आई हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद हसन खावर साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन खावर साहब, अली परवेज मलिक साहब, हैदर भाई साहब मेरे मेहमान हैं। हसन साहब, अगर आपके किसी रहनुमा की या पीटीआई रिलेटेड कोई ऑडियो या वीडियो आती है तो आप कहते हैं जी ये टेम्पर्ड है, वो कोई बनाई गई हैं चीजें हैं, दूसरों की जब चीज आती है तो आप उसके ऊपर मिनवान ईमान ले आते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, बात गालिब साहब ये है कि मैंने तो आपको पहले ये कहा कि इस ऑडियो का बाहर आना, इसका रिकॉर्ड होना, ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इसकी तो मैं जाती तौर पर भी और पार्टी भी हमारी इसकी भरपूर मजम्मत करती है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। पहली बात।
دوسری بات ظاہر ہے کہ اگر ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹیمپرڈ آڈیو ہے تو یہ کہنا ان کا حق ہے، اس کا فورینزک چیک ہو سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس آڈیو کو کنفرم کر رہے ہیں اس کے کانٹینٹس۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز سامنے آ جائے گی، لوگوں کے سامنے آ جائے گی، تو پھر اس کے اوپر سوال تو اٹھے گے اور جواب دینے پڑیں گے۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم بلند و بانگ دعوے کر لیں، ہم نعرے لگا لیں، اس سے ہم اپنے دامن صاف تو نہیں کر سکتے۔ جو باتیں سامنے آئی ہیں لوگوں کو تو اس کا جواب چاہیے۔ آج احسان خابر کو اپنے لیے تو جواب نہیں مانگ رہا، یا پی ٹی آئی اپنے لیے تو جواب نہیں مانگ رہی، عوام کو تو جواب چاہیے۔ میں ان کی بات سے متفق ہوں، کسی پاکستانی کو دوسرے پاکستانی کی حب الوطنی کو جج کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے تو حب الوطنی کی بات نہیں کی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کھولنا ایک پالیسی میٹر ہے۔ ہماری پارٹی کا موقف فرق ہوگا، آپ کی پارٹی کا موقف فرق ہوگا، میں مان لیتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو تو واضح کریں۔ اب یہ سلاد کے پیچھے اب اپنے جو یہ بدنما فیصلے ہیں ان کو تو نہ چھپائیں، جو لوگوں کے ہاتھ پہ ڈھاکہ ڈالنا چاہتی ہیں اس کو لوگوں کی آفت کے لیے تو نہ چھپائیں۔ پریشر پہ ایگزرٹ کر رہی ہیں، پلانٹ تو آپ منگانا چاہتی ہیں۔ اب آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، جو آڈیو ہے اگر آپ سنیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپٹیکلی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی آپٹیکلی بڑا غلط ہو جائے گا، آپٹیکلی ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہوئی ہے نا، یہ میں نے آڈیو غلط سنی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی جواب ہے کہ الیکشن کمشنر کو آپ ہدایات دے رہے ہیں واضح اور وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں، وہ ایسے جیسے آپ ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہیں۔ یہ باتیں صرف آج ہم ٹاک شو پہ ڈسکس تو کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستانی قوم کے سوال ہیں، اور یہ سوال ایسے نہیں ہے جو اس آڈیو لیک سے اٹھے ہیں، ہم تو پہلے سے یہ بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے لاتعداد دفعہ ہم نے اب خان صاحب نے ایک بات کی احسان صاحب کہ جی ایک اور آڈیو آنے والی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ خان صاحب کے پاس معلومات ہے، انہوں نے مطلب وہ ڈارک ویب سے لے لی ہے، وہ پیسے دے کے لے لی ہے، کسی نے ان کو بتا دی ہے، یہ کیا کیسے معاملہ ہے، یا ان کا یہ گمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے کہ ان کا سورس کیا ہے، اس لیے میں اس پہ کیا رائے نہیں کروں گا۔ یہ سوال آپ بالکل ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ان کے پاس مستند سورس ہوگا جہاں سے یہ بات آئے گی۔ لیکن یہ بات کا جو بیسک مرکز ہے، جو بنیادی مرکز ہے، وہ تو وہی ہے نا کہ آپ جوڈیشل یا جو آپ کے الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن ہے اس میں ایگزیکٹو انفلوئنس ہے، وہ ادارہ بائسڈ ہے، اور ایسے ادارے کے ہوتے ہوئے آپ شفاف الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ پارٹی کا ان کی ایک گینگ بن گیا ہے، اس کے اوپر تو کسی کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تو اگر آپ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اس کو، یہ بھی ان کی نااہلی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ باتیں تو آپ لوگوں کے سامنے آ اور گئی، اگر کل کل کسی انویسٹیگیشن میں کہ کوئی جے آئی ٹی کہیں کھرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ نکل آتا ہے کہ جناب یہ ہیک ہوئی ہیں اور یہ ہیکرز کا تعلق جو ہے نا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، فرض کیا پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کھڑا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ساتھ جو بھی اس میں انوالو ہے؟ آپ کا سوال یہ کٹ گیا، لیکن اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر آڈیو ریکارڈ کرنا اور اس کو لیک کرنا یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، اور اس کے اندر جو بھی شخص انوالو ہو، ارسپیکٹو اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی ادارے سے ہو، اس کو سامنے آنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کے بعد ہمارے سیاسی آئیڈیالوجی اور انٹرسٹ۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا حیدر صاحب، یہ اب اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے حلف اٹھا لیا، ان کے جو لیگل چیزیں تھیں وہ بھی مینج ہو گئی، مطلب انہوں نے عدالتوں سے جو ان کو ریلیف ملا۔ کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں، اور کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ ابھی حلف اٹھا نہیں سکتے تھے، ٹیکنیکل پرابلمز تھیں، وہ نہیں، وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دور کر دی گئی ہیں۔ اور پھر مریم صاحبہ کا معاملہ کہ نیب نے آج کہہ دیا کہ ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں یہ پاسپورٹ کا معاملہ نو برینر ہے، ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی یہ تھی کہ ان کی بیل کی کنڈیشن پاسپورٹ سے مشروط کی گئی بیل کو۔ اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی جو ہے وہ بہت اپنا ذہن کلیئر کر چکا ہے اور انٹرپریٹ کر چکا ہے آئین کو کہ رائٹ آف موومنٹ جو ہے، یعنی کہ آپ کا حق کہ آپ اس ملک میں اندرون ملک میں کہیں بھی جا سکیں، آ سکیں، اور اس ملک سے جا سکیں اور اس ملک میں واپس آ سکیں، یہ ایک بنیادی آئینی حق ہے۔
اور بیل دیتے وقت اس کو جو ہے کہ بیل نہیں دی جا سکتی. تو یہ تو میرے خیال سے ایک نو برینر، اس میں کوئی سوچنے بوجھنے کی تو بات ہے ہی نہیں کہ پاسپورٹ نہیں رکھا گیا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے اس کا تو جواب کہ فی الفور پاسپورٹ ان کو واپس ملنا چاہیے. اور دوسری آپ نے بات کی اسحاق ڈار صاحب کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا آنا دو طرف اشارہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پالیسی تھی کہ ہم مشکل فیصلے کریں اور کچھ وقت اپنا لیں، ٹائم پہ آئیں، ہوئے کچھ ان کو اس وقت بھی چیک کیا جاتا تھا، تو وہ بھرپور طریقے سے شاید اس پالیسی کو بھی امپلیمنٹ شاید نہ بھی کر سکے ہوں، لیکن بہرحال ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن کیونکہ سیاسی جماعت ہے پی ایم ایل نون، اور اب لگتا یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ اعتماد شاید یہ نہیں ہے کہ انہیں لازماً پورا سال اب مزید ملے گا، تو آئی تھنک وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب آ کے 2-3 ماہ میں کچھ ایسے میجرز لیں جس سے کہ ڈالر جو ہے کے مقابلے میں تھوڑا گرے، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی سستی ہوں، کچھ قیمتیں جو ہیں وہ سنبھلیں اور یوٹیلیٹیز کی قیمتیں سنبھلیں، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے پھر نواز شریف صاحب آئیں اور کیمپین جو ہے وہ الیکشن کی شروع کریں، اور اگلے سال میں کہیں نہ کہیں مارچ اپریل میں مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشن کال اس سے پہلے یا تو ہو بھی سکتے ہیں. تو ڈار صاحب کا نا اشارہ اس طرف کرتا ہے کہ اب کچھ سیاست بھی نون لیگ جو ہے وہ کرے گی، اور کوئی الیکشن بجٹ اور الیکشن پالیسی جو ہے اس کے. اچھا، اب یہی معاملہ علی پرویز صاحب آپ کے لیے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جی میں آیا ہوں 10 روپے کم ہو گئے، $1350 ارب کا قرضہ کم ہو گیا، تو یہ کیا مفتاح اسماعیل صاحب کی کمزوری تھی، ایڈمنسٹریٹو کمزوری تھی، کیا معاملہ تھا کہ مفتاح صاحب کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور ڈار صاحب نے تو ابھی چارج نہیں لیا اور وہ اون کر رہے ہیں کہ جی میری وجہ سے یہ ہو گیا؟ دوسرا ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ مفتاح بیچارے کو بلی کا بکرا بنایا، سارے مشکل فیصلے سب چیزیں مفتاح اسماعیل سے کرا لی گئیں، اور اب ایسے ذرا جو پاپولسٹ ڈیسیجن ہے اور وہ فیصلے جس سے لگے کہ جی یہ چیزیں ہونی ہے، تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ چلا جائے اسحاق ڈار صاحب کو، یا وہ ایک قسم کا چونکہ وہ شریف فیملی کا حصہ ہے اس فیملی میں کریڈٹ چلا جائے، اس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو اب لا کے بٹھا دیا، سارے مشکل فیصلے مفتاح صاحب سے کروا دیے. اچھا حافظ صاحب، میرے بھائی حسان خاور صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی پچھلے سیگمنٹ کے اندر. میں گزارش ان سے یہ کروں گا کہ میرے سے ذرا یہ وعدہ ضرور کرتے جائیں کہ اگلی دفعہ جب کسی اور پروگرام پہ ان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان سے یہ ضرور پوچھ کے رکھیں گے کہ ان کو ایڈوانس میں آڈیو لیکس کے بارے میں کس طرح پتا چل جاتا ہے، کیونکہ $3.5 لاکھ تو وہ استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے تو گوشواروں کے اندر اتنے پیسے موجود نہیں ہیں. تو اس کا کہیں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی انتظام کر کے گئے تھے جب ان کو زبردستی وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا تھا. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ استعفوں کا معاملہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اپنی رائے اس ایشو کے اوپر نہیں ہو سکتی، یہ سمجھتے ہیں کسی اور وزیر کی رائے اس کے اوپر نہیں ہو سکتی، تو اس چیز میں کیا رکاوٹ ہے کہ یہ اپنے 120 یا 25 جو بھی ایم این ایز ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو لے کے جائیں اور اسپیکر کے کمرے میں پیش کر دیں اور وہاں پہ وہ تصدیق کر دیں کہ جی ہم سے زبردستی یہ استعفے نہیں لیے گئے تھے، ہم اس نظام سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو اس چیز کے اندر کیا رکاوٹ ہے یہ مجھے بتا دیں، یا انہوں نے ہر چیز کو ایک سسپیشسلی ہی دیکھنا ہے اور ہر چیز کے اندر انہوں نے نیت کا کوئی ان کی فطور ہے. تو میرے سے گزارش یہ ہوگی کہ ان معاملات کو ذرا اس طرح سے کلیئر کریں اور اس کے بعد آگے گفتگو کریں. دوسری بات یہ کہ ڈار صاحب جو آئے ہیں اور مفتاح صاحب کے درمیان اگر یہ کوئی ٹسل تھی یا نہیں تھی، یا کس کے اوپر آپ کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کو اپورشن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں حافظ صاحب، میں نے آپ سے پہلے کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے جو فیصلے کیے اس کے پیچھے کابینہ کھڑی تھی، وہ کابینہ کے فیصلے ہیں. وہ اس وقت ضرورت تھی کہ آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کو بچاتے ہوئے آپ آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم کراتے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام یہ وہی پروگرام ہے جو پاکستان تحریک انصاف خود نیگوشیٹ کر کے گئی تھی اور بعد میں اس کے خلاف خود ہی بارودی سرنگیں لگا کے گئی تھی. تو جو بھی فیصلے کیے جس کی ہمیں ایک بہت بڑی سیاسی قیمت دینی پڑی، یہ وفاقی کابینہ کے فیصلے تھے. تو میرا خیال ہے یہ انفیئر ہے کہ ہم مفتاح اسماعیل کو اس کے لیے کٹہرے میں کھڑا کریں. اب یہ معاملہ کہ ڈار صاحب اس نظام کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے، دیکھیں گزارش یہ ہے
کہ جب آپ نے IMF کا پروگرام ریزیوم کیا تھا تو آپ نے اپنا حساب کتاب بنا کے IMF کو دیا تھا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے تو آپ کو $5-6 بلین کا اور انتظام کرنا پڑے گا, کیونکہ میں آپ کے انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے سالانہ جو انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز ہیں ڈالر کے, اس کے اندر ایڈیشنل $5 بلین کا گیپ آ گیا, کیونکہ کاٹن کی فصل تباہ ہو گئی ہے, آپ کی چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے, آپ کی گندم کی سوئنگ لیٹ ہوگی جس کی وجہ سے $2 بلین کی گندم آئے گی, سبزیاں دالیں آپ کو منگوانی پڑیں گی, اور یہ سارے معاملات نے ایک ایڈیشنل برڈن آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کے اوپر لے آئے. تو ڈار صاحب کو تو امیڈیٹلی سب سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے, اور میڈیم ٹرم کے اندر اگر اتنا وقت موجود ہوتا ہے کہ ہم اگلے الیکشن تک اگست کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو میڈیم ٹرم کے اندر جو اصلاحاتی پیکج جس کے اوپر آپ نے اتفاق رائے اور کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے ساری جماعتوں کا, اس کے اندر حسان خاور صاحب کی جماعت کو بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ہم ان کو اچھے انداز کے اندر ایڈریس کر سکیں, اور پاکستان کو جو ایک پرپیچول بوم اینڈ بسٹ سائیکل ہے اس سے باہر نکال سکیں. تو یہاں تک تو یہ میری اسیسمنٹ ہے اور ترجیحات ہے. باقی میں نہ یہاں پہ کسی شخصیت کے اوپر بات کروں گا, نہ میں کسی کو کریڈٹ نہ کسی کو ڈسکریڈٹ دینا چاہتا ہوں. ہمیں اس ریاست کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی انپٹ اس بہتری کے اندر اس چیز کے لیے اپنی کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے. یہ میری سوچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ حسان خاور صاحب آپ کے سامنے میں رکھوں گا, پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. حسان خاور صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی آمد آپ تو کہتے ہیں کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, یعنی آپ کی پارٹی تو ڈیل ہے تو کس سے ہوئی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میرے آنے سے ایک ساتھ $1350 ارب کا قرضہ تو کم ہو گیا, ڈالر $10 نیچے آ گیا, ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے سب سے بڑے کون مین ہیں جو واپس وزیر خزانہ بن چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ان کی بات کریں, میں علی پرویز ملک صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ سارا ملبہ جو بری پرفارمنس کا یہ مصباح اسماعیل کے سر پہ نہیں گرانا چاہیے. یہ فیصلے ان کی حکومت کے تھے, وزیر اعظم کے تھے, کابینہ کے تھے, یہ جوائنٹ ڈیسیژن میکنگ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کیا وہ فیصلے کامیاب تھے کہ نہیں تھے, باہر چلے گئے, لوگوں سے پوچھ لیں, لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کتنا وہ پریشر فیس کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کی حقیقت کیا تھی. لیکن بہرحال وہ فرد واحد کے فیصلے نہیں تھے. اب آپ نے بلا لیا اسحاق ڈار کو, ذرا ان کی ہسٹری چیک کر لیں اور یاد کر لیں. حدیبیہ پیپر مل کے اندر انہوں نے ہی گواہی دی تھی کہ شریف خاندان منی لانڈرنگ کرتا ہے. یہ کب ملک چھوڑ کے بھاگے تھے؟ یہ ملک چھوڑ کے بھاگے تھے ہماری حکومت کے دوران نہیں بھاگے تھے, مسلم نون کی حکومت تھی. ہوا کیا تھا, نیب نے ان کو بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے والد منت کش سے سائیکلوں کی دکان تھی, آپ ارب پتی کیسے بن گئے؟ نہیں جواب دے سکے تو پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھے اور بھاگ گئے. اس کے بعد 3.5 سال جتنا بھی عرصہ اپنا علاج کراتے رہے, اب دوبارہ دوسرے جہاز میں بیٹھ کے واپس آئے ہیں اور وزیر خزانہ بن گئے ہیں. اور جو یہ کہہ رہی ہیں کہ 1350 ارب روپیہ کم ہو گیا, یہ نمبروں کی جگلری پریس کانفرنس چل جائے گی, IMF کے آگے بھی نہیں چل رہی, اور اس سے ملکی خزانے کے حالات بہتر نہیں ہونے. آپ ان کی جب یہ پہلے فائنانس منسٹر بنے تھے اور جب یہ گئے تھے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا ٹوٹل اینٹی ایکسپورٹ بائس ہے. آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو نیچے اور روپے کو اوپر رکھنا, جب آپ یہ رکھتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہو جاتی ہے, آپ کا ایکسپورٹ چیخیں مارتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ملک کے اندر ڈالر کی جو ہے انفلو اور آؤٹ فلو ہے, اگر آپ ایکسپورٹ ہی اپنی کم کر رہے ہیں, اگر آپ کے دور میں ریمیٹنس ہی اچھی نہیں تھی, انویسٹمنٹ وہ نہیں تھی, تو پھر ڈالر آئے گا کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو ہے نا, انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان بدترین کرائسس سے گزرا ہے. اور یہ پاپولسٹ ڈیسیژنز والی جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے, اور یہ مزید پیچھے لے کے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے معیشت پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, یہ تو پھر بیچ میں ایک پاپولزم کی ڈوز لے کے آئیں گے, اپنا وہی جو پرانا فارمولا ہے وہ لے کے آئیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو منی لانڈرنگ کا ایکسپرٹ ہے, کیا اس وقت پاکستان کو اس کی ضرورت تھی تاکہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری کر دے؟ یہ تو ساری سوا ہے اس بات کی. بہرحال یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ اس میں ایسا شخص آ کے دوبارہ فائنانس منسٹر وہ کہتے ہیں زوردار تماچا عمران خان صاحب کے منہ پہ. پوری قوم کے منہ پہ جی, پوری قوم کے منہ پہ تمانچہ ہے, آپ کے جوڈیشل سسٹم کے منہ پہ تمانچہ ہے, عوام کے منہ پہ تمانچہ ہے کہ ایسا شخص آ کے لگ گیا ہے. میرے بھی منہ پہ تمانچہ ہے, سب کے منہ پہ تمانچہ ہے. جی علی پرویز صاحب.
जब आप हाफिज साहब लोगों से पूछने जाए ना कि कितनी कामयाब पॉलिसियां इस हुकूमत की रही हैं कि नहीं रही हैं, उनके साथ ये भी पूछिएगा कि इस सारी बीमारी की जन्म कौन रख के गया था, उसके बीज बो के कौन गया था और रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गया था, जिस आग को बुझाने के लिए इस हुकूमत ने इस रियासत को बचाने के लिए अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल किया है। बाद में टीवी पे बैठ के तो बहुत आसान है बात करना, पर वो रिकॉर्ड खसारे, अंदरूनी खसारा, बैरूनी खसारा, पावर सेक्टर का खराज खसारा, उसके बाद IMF प्रोग्राम को रिज्यूम करना और डिफॉल्ट से बचाना, क्या ये हवा के अंदर हो जाना था कि अगली हुकूमत ने आके ये मुश्किल फैसले मजबूरन लिए हैं? हैदर साहब, क्या फायदा होगा इसहाक डार साहब के आने से पाकिस्तानी मईशत को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? देखिए, पहली बात तो यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन लगाया जाता है उससे हमें कोई बहुत ज्यादा कंक्लूसिव जजमेंट नहीं देनी चाहिए। जाहिर है कि हम जज करेंगे कि किस तरह की मईशत है और वजीर आजम या PML नून या PDM की हुकूमत जो है वो क्या डिलीवर करती है नहीं करती, बट ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है। अगर वो समझते हैं कि पहले मिफ्ता इस्माइल साहब मुश्किल फैसलों के लिए थे और अब इलेक्शन की तरफ अगर अगला साल है या जो भी माह है या जो भी है टाइम, डार साहब की सियासी तौर पर जरूरत है तो ये उनकी सवाबदीद है। हमने फाइनल रिजल्ट या हमने रिजल्ट देखना है और हमने उस पर वोट डाला। तो मैं और जहां तक कानूनी मामला साहब के, तो वो एक अदालत का मामला है। अब ये मुंह पे तमाचा है नहीं है, ये देखें बात ही अगर आपको नहीं पसंद तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ऐसे फैसले के, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये हुकूमत अगर है और चल रही है तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस वक्त जो है क्या उन्होंने इस पब्लिक के पास क्या लेके जाएंगे और क्या बताएंगे कि हमारे पास क्या है। आखिरी बात, और आई थिंक वो गेज होगा उस वक्त, अभी आई थिंक इनको टाइम देना चाहिए। जाहिर है मुझे बताते हैं और कल को जो वो चीज लेके जाएंगे इलेक्शन में उसी तरह का उनको नतीजा मिलेगा। अच्छा, मैं आखिरी बात पहले चले हसन साहब, आप ये कि जी आज शहबाज साहब ने कह दिया जी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, खान साहब जो है इलेक्शन के अलावा कोई और बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये इसका एंड रिजल्ट क्या नजर आता है आपको? बाज लोग कहते हैं आप चाहते हैं कि चाहे डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए लेकिन आप किसी तरीके से इनको हटा दें कुर्सी से, क्योंकि आप कुर्सी पर नहीं बैठे हुए। ये मामला निभेगा कैसे सर शॉर्टली? स्टेबलाइजेशन की तो काम कर रही है, डेमोक्रेसी डीरेल जो हो गई ना, जब आप जो आपने इस मुल्क में इंजीनियरिंग की है वही तो डेमोक्रेसी डीरेल हुई है, और मजीद क्या डीरेल होनी है, यही तो हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये अगर वो समझती हैं इन हालात में इस किस्म की अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ वो अगस्त तक जा सकती हैं तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हमारी पार्टी की और हमारी कोशिश बहरहाल है कि मुल्क की जल्द से जल्द इलेक्शन की जाने बढ़े ताकि इस मुल्क के अंदर जो है सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम आए, और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर ही माशी इस्तेहकाम आएगा, वरना इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और हमारी ये जद्दोजहद और कोशिश जारी है। अली परवेज साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि वही सियासी इस्तेहकाम इन्होंने आने नहीं देना। जब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देना तो फिर माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, और माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो साल आप खींचेंगे कैसे, और लोगों के पास क्या लेके जाएंगे, उनके पास देने के लिए क्या होगा, और मुल्क का क्या होगा? अच्छा हाफिज साहब, गुजारिश इतनी सी है कि पहली तो बात यह है कि कोई साजिश नहीं हुई, इनको जाके अपने इत्तेहादियों से पूछना चाहिए कि वो इनकी हुकूमत से उन्होंने किनारा कशी क्यों इख्तियार की थी, क्योंकि जहां पे आइन के मुताबिक आपका वजीर आजम नेशनल असेंबली के अंदर मेजोरिटी लूज कर दे तो वो आइन के मुताबिक वहां पे हुकूमत ही तब्दील होती है, इसमें कोई साजिश नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि आपको इक़्तिदार से अलहदा कर दिया तो आप एक कहानी घड़ लेंगे, कोई अब खरीदने को तैयार नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो बिल्कुल होने हैं और इंशाल्लाह होंगे, पर मैं आपको चंद गुजारिशात उसके ऊपर कर दूं कि ये किसी की ब्लैकमेलिंग पे नहीं होंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आज की सूरत हाल के अंदर जब आप 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन तो करा नहीं सकते, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन जो एक रियासत का इदारा है, दूसरे रियासत के इदारे पाकिस्तान आर्मी से वसाइल मांगता है कि आप वसाइल दें और हम आपके 20 हल्कों में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और वो उससे माजरत कर ले कि जी हम सैलाब ज़दगान की इमदाद के अंदर मसरूफ है, तो आप किस तरह से फौरी इलेक्शन करवा सकते हैं? तो खुदा के लिए कोई अपनी तरजीहात को ठीक करें। आज इस आप चले जाएं, चाहे कोई भी आ जाए, केयरटेकर आ जाए, कोई आ जाए, बस आप चले जाएं। नहीं, देखें
क्यों चले जाए ना जी। बात यह है कि निजाम जो आपके आइन में तय हो चुका है उसके मुताबिक जाएं, अपने इत्तेहादियों के पैर पकड़ें और अगर मेजॉरिटी ले आते हैं तो आके डिसलॉज कर दें। आज तो हम जब ये सलाब जदगान की बहाली के ऊपर अपना सारा ध्यान लगाए बैठे हैं, जब तक ये काम नहीं कर लेते तो हम तो मुल्क को इलेक्शन में नहीं लेके जा सकते। ये अपना जोर लगाना चाहते हैं, लगा के देखें, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और जो रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे उसकी जिम्मेदारी इनकी है। हसन साहब लास्ट सेंटेंस, जो जिम्मेदारी होगी आप पर होगी, जितना जोर लगाना है लगा लें। तो जो मुल्क को पिछले 4 महीने में नुकसान हुआ, जितना एक एक दिन इनका मुल्क को भारी पड़ा, उसकी जिम्मेदारी भी हम पे डाल दें, उसकी जिम्मेदारी तो खुद उठा लें। तो ना करें ना सर, अपने फोन कॉल के जरिए बगावत की तरगीब ना करें, अपना डिफॉल्ट मत इंजीनियर करने की कोशिश करें, मत खारजा पॉलिसी को जलसों के अंदर डिस्कस करें, मत करें ना ये चीजें। पहले आपसे मुल्क संभाल रहा था, क्या कर सकते हैं। अच्छा चले, हैदर वहीद साहब, हसन खावर साहब, अली परवेज मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।